پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر۔ اور یہی تسبیحات جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے، نماز کے بعد، اور ایک مرتبہ اگر کیا کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو کم از کم یاد کریں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی کیا حدیث ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے، اسی وظیفے کا حصہ بھی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے فضائل و مناقب الگ ہیں، لا الہ الا اللہ کے علاوہ بھی ہیں۔ لا الہ اکیلا، جو لا الہ اکیلا ہے نا، حضرت آدم نے کہا تھا اگر 7 زمینوں کو باندھ دیا جائے زنجیروں کے ساتھ تو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں جو ان زنجیروں پہ پڑا جائے تو وہ پگھل کے رہ جائیں اور ٹوٹ کے نہ رہ جائیں۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت عمر کو کہا تھا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ایک کلمہ جو موت کے غم کو دور کر دیتا ہے، موت کے غم کو دور کرنے کے اندر، اس غم کے اندر محدثین نے جو تشریح کی ہے ساری باتیں شامل ہیں۔ موت کے غم میں تکلیف، اذیت، دنیا چھوڑنے کا دکھ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا دکھ، اپنے مال پیسے کو چھوڑنے کا دکھ، ہر قسم کی تکلیف غم میں شامل ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں رسول اللہ سے پوچھ لوں گا، لیکن رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، مجھے اس کلمے کا پتہ ہے، مجھے اس کلمے کا پتہ ہے۔ طلحہ کہنے لگے پھر بتا دیجئے، تو حضرت عمر نے کہا لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں جو موت کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ لا الہ کا کلمہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے اگر وقت وفات انسان کے منہ سے جاری ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی کا جو بڑا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ جو میں نے پہلا آپ کو وظیفہ بتایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد کیا کہنا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ روزانہ اپنی لائف کے اندر یہ روٹین بنا لیں، آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ جمیع امراض، جمیع مشکلات، جمیع حاجات کے اندر آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، صرف 100 مرتبہ پڑھنے کے جو فضائل ہیں، موقع ملا آپ کے سامنے رکھوں گا، اکیلے اکیلے کے جو فضائل ہیں آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ اکیلے اکیلے کے جو فضائل ہیں 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ اپنی زبان پہ ذرا رواں کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بعض نمازی سلام پھیرتے ہی 100 مرتبہ جب یہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا، میں نے دیکھا کئی مرتبہ 1 منٹ لگتا ہے اور 1 منٹ میں انسان پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، زبان پہ چڑھا ہوتا ہے۔ یہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اس کے اجر و ثواب کو حاصل کریں گے۔ اور دوسرا جو وظیفہ، پھر وہی بات، جادو، جنات، ثواب، اجر، نیکیوں کا سیزن ہے، وہ 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا ہے۔ اس کی آپ روٹین چاہے پورے رات میں 1 مرتبہ کی بنا لیں، لیکن اس وظیفے کی روٹین 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کی اس لیے کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ 100 مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، 100 مرتبہ رات کو پڑھتا ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور شیطان اور جنات کے شر آج کل معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، نظر لگ گئی ہے، عمل بد ہو گیا، فلاں نے جادو کروا دیا، جنات آ گئے ہیں، جنات نے معدے کو پکڑ لیا، گردوں کو پکڑ لیا، پکڑتے ہیں۔ بالعموم جو بیماریاں ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ جناتی بیماریاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی پرانا جادو ہو، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھیں گے 18 سال پرانا جادو بھی ہو چلا جائے گا۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو میں آپ کو ایک حیران کن بات بتلاؤں، آیت الکرسی کا جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، ایک ساتھی کو بتلایا 18 سال سے اس کے گھر میں جنات تھے جو ظاہر بھی ہو جاتے تھے کئی مرتبہ اور تنگ کرتے تھے۔ 313 مرتبہ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اس کے بعد جن گھر میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور اس کے جو اجر و ثواب اور مناقب ہے، اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے یہ تو جنات سے اور جادو سے حفاظت کے لیے صبح شام ہے نا، لیکن کیا یہ صرف جادو اور جنات سے حفاظت کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث میں کیا کہا؟ 100 مرتبہ پڑھنے والے کو 10 اسماعیل کے، اسماعیل کون ہیں؟ پیغمبر ہیں، جد امجد ہیں، ابراہیم کے بیٹے ہیں، جن سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام لیا، اتنا جلیل القدر پیغمبر، اس کی اولاد کے اگر 10 بیٹے غلام بن جائیں تو ان کو آزاد کرانے کا ثواب ہے 100 مرتبہ پڑھنے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے
اخلاص کی بنیاد پہ، بعض محدثین نے لکھا یہ اخلاص نیت کا اضافہ ہے، یا تخفیف کی بنیاد کے اوپر آسانی کی، اور کیا کہا جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی اس کا اجر مزید بڑھا دیا، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو 4 اسماعیل کی اولاد میں سے گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے اس کے ثواب کو مزید بڑھایا کہ شاید کوئی بندے ایسے ہوں جو 100 مرتبہ نہ پڑھ 10 مرتبہ نہ پڑھ سکیں، تو 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی 1 گردن کی آزادی کا ثواب مل جاتا ہے۔